السلام علیکم جی، میں ہوں وقاص عزیز اور سینٹورس مال اسلام آباد کے حوالے سے میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں سینٹورس مال میں کچھ خامیوں کی جانب نشاندہی کی تھی، جس کے بعد میرے گزشتہ ویلاگ پہ کمنٹ سیکشن میں آ کر کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ میں نے غلط گفتگو کی ہے، میرے پاس معلومات درست نہیں ہے۔ تو کچھ دیر قبل MIC کی جانب سے آنے والی ایک تفصیلی رپورٹ میں ان باتوں کی تصدیق ہوئی ہے جو میرے ذرائع نے مجھ تک پہنچائی تھیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی جو رپورٹ آئی ہے MIC کے یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو شعبہ ہے اس نے یہ رپورٹ تیار کر کے جاری کی ہے، اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں وہ پوائنٹ میں نے کل آپ کے ساتھ وہ رپورٹس بھی شیئر کر دی تھی۔ 2017 سے لے کے 2021 تک مسلسل نوٹسز بھیجے جاتے رہے اور ان نوٹسز پر سینٹورس انتظامیہ نے کان تک نہیں دے رہا۔ ایون سینئر اسپیشل جو مجسٹریٹ ہے ان کی جانب سے بھی نوٹس بھیجا گیا، تو 15 جون 2021 کو اس کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لایا۔ اس کے علاوہ جو ہے سینٹورس انتظامیہ کی جانب سے فائر سیفٹی ایکٹ کی مکمل خلاف ورزی کی گئی، سفیشینٹ جو آلات تھے، جدید ترین جو آلات تھے وہ بجھانے والے موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا جی کہ گزشتہ ویلاگ میں بھی کہ سینٹورس انتظامیہ کا جو فوڈ کورٹ ہے وہ ایک طرح سے ناجائز تجاوزات میں آتا ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جو اس کو بڑھایا گیا، اس کا سائز چوتھے فلور کی جو توسیع کی گئی ہے اس کی بھی کوئی باقاعدہ اجازت نہیں لی گئی، اور وہ قوانین جو بلڈنگ قوانین ہیں پاکستان کے، اسلام آباد کے، اس کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اور اس حوالے سے دوبارہ بتا دوں کہ NOC بھی نہیں لیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک مین چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سینٹورس انتظامیہ کے پاس فائر فائٹنگ کا جو عملہ ہوتا ہے یا ویسی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا مال بنایا گیا ہے، اربوں روپے کی لاگت آئی ہے اس میں، شہر کے مین میں موجود ہے، شہر کا دل جو ہے یہ بن چکا ہے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس کو بجھانے کے لیے باقاعدہ نہ تربیت یافتہ عملہ موجود ہے اور نہ ہی آلات جدید ترین ہے وہ موجود ہے۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو ذرائع نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ جو گارڈز تھے انہوں نے یہ آگ بجھائی ہے، اور اگر وہ بھی اپنی جانوں پر نہ کھیلتے، اس کے پیچھے انہیں یہ لالچ تھا کہ جس طرح اس سے پہلے سینٹورس میں آگ لگی تھی تو جو ملازمین تھے ان کی تنخواہیں ڈبل کر دی گئی تھی، تو اب کی بار ان کی بھی ڈبل ہو جائیں گی۔ لالچ نے انہیں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنے پر مجبور کیا، اور اگر یہ لالچ نہ ہوتا تو خدا نہ خواستہ کسی قسم کا بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک جو چیز سامنے آئی ہے کہ کچن جو وہاں پہ مختلف ریسٹورنٹس ہیں ان میں ایندھن اور آتش زدگی کا جو سامان، جو آتش زدگی ہوئی ہے اس کے لیے ایندھن اور ایسا سامان موجود ہے جو آتش زدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایندھن میں نے بتایا تھا گیس سلنڈرز بذات خود ایک میزائل ہوتی ہیں، ان پہ پابندی لگنی چاہیے، مال کو جو کچنز ہیں ان کے اندر OGTCL کی جو گیس ہے وہ دینی چاہیے پائپ لائن کے ذریعے، لیکن اس بات کو بھی ڈینائی کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی رپورٹ میں بالکل سامنے آ گئی ہے۔ اور اس کی میں جو ایک اور مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ باورچی خانے میں حفاظتی انتظامات بھی نہیں موجود۔ اب اس رپورٹ میں فوڈ کورٹ کے حوالے سے اور جو حفاظتی انتظامات ہیں اس کے حوالے سے اور جو فائر سیفٹی کے آلات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے مکمل ان باتوں کی تصدیق کی گئی ہے جو میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کیے تھے۔ سینٹورس انتظامیہ کو نہ جو نوٹس بھیجی گئی ان کا انہوں نے کان پر جوں کہاں رینگنی تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کا یہ مال ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ اتنا بڑا کاروباری آدمی بن جائے اور اس کے بعد پھر اتنے بااثر طریقے سے سیاست میں بھی ہو جائے، ملک کے جو اونچے حلقے ہیں ان میں بھی آپ کی پہنچ ہو ہر طرح کی، تو یقیناً آپ کسی کو بھی خاطر میں لانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس میں چلیں آپ خود اتنی بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی ٹیم میں کیا اتنے عقل و شعور والے لوگ موجود نہیں تھے کہ وہ آپ کو پراپر گائیڈ کرتے، آپ کو بتاتے جی کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، ابھی ہم اس سے بچیں اور ہم جدید ترین جو آلات دنیا میں ہیں وہ لے کر آئیں۔ اول تو یہ ہونا کہ غریب سا مال ہو تو وہاں پہ کمائی شمائی نہ ہو رہی ہو تو پھر تو بات ہوتی ہے، یہاں پہ روزانہ ماشاءاللہ سے اللہ کا بہت بہت کرم ہے، اس کرم کو پھر ہم نے اب یہاں پہ یہ دیکھ لی ہے ساری صورتحال میں۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ یہ ایک تفصیلی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے علاوہ مزید کی بھی رپورٹس آنی ہیں CDA کی جانب سے بھی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے بھی،
سردار تنویر الیاس صاحب اور ان کے جو ہواری ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، اس سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سیاسی رنگ بالکل بھی نہیں ہے، ایک یہ جینون واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے بعد تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں خوف و ہراس کا عالم ہے، لوگ ایون جو دوسرے مالز ہیں ان میں نہیں جانا پسند کر رہے، ڈر رہے ہیں، بالخصوص اگر جاتے بھی ہیں تو فوڈ کورٹس کا رخ نہیں کر رہے۔ پورے اسلام آباد کے مالز کا جو میں نے وزٹ کیا ہے، جو سروے کیا ہے، اس میں ایک سراسیمگی سی مجھے نظر آئی ہے، خوف نظر آیا ہے، اور اس کا سبب صرف اور صرف یہ سارا واقعہ بنا ہے۔ اب اس میں بجائے اس کے کہ سردار تنویر الیاس صاحب اسلام آباد کے لوگوں سے اور جو یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ کسی قسم کا افسوس کا اظہار کریں، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ذرائع نے اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے کہ سینٹورس کے اندر جو تاجر اس وقت موجود ہیں انہیں بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی قسم کا کوئی بیان دیا، کوئی ایکٹیویٹی کی، تو آپ کی جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع چلی جائے گی، دکانیں خالی کروا لی جائے گی۔ ڈیفینیٹلی لوگوں کی وہاں پر کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کی بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کی انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ۔ تو تاجر ورگ طبقہ بھی جو وہاں پہ موجود ہے وہ بھی شدید متاثر ہو گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک ہفتے کے اندر ان کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، جو خدا نہ خواستہ اگر اس معاملے کو صحیح جلد از جلد سیٹل کر کے سینٹورس کو اوپن نہ کیا گیا تو یہ کروڑوں میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رہائشی ایریا ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو میں اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فائر ایگزٹ نہیں ہے، ذرائع نے اس بات کو کنفرم بھی کیا ہے۔ اب یہ انتظامیہ کو اس پر کام دھرنے چاہیے اور اس بات کا مکمل ادراک رکھنا چاہیے، اور پورا تسلی کے ساتھ سینٹورس مال کا، اس کا جو لیونگ ایریا ہے ان کا پورا جائزہ لینا چاہیے، اور از سرے نو ایک رپورٹ ترتیب دے کر اس کو عوام کے سامنے لایا جانا چاہیے، اور سردار صاحب کو بھی اپنے رویے کو نرم کر کے بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر نہیں، بطور بزنس مین، بطور کاروباری آدمی اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے، تاکہ جلد از جلد جو تاجر وہاں پہ برادری ہے وہ مزید نقصان سے بچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔